الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بہت ساری خوبیاں رکھی ہیں اور اس کا ایک ایک لمحہ ان خوبیوں سے مزین ہونا چاہیے، اس کی زندگی کا ایک ایک پہلو ان خوبیوں سے مزین ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بطور انسان عطا فرمائی ہے۔ ایک انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے جسم و روح عطا کیا ہے، تو بہت ساری خوبیاں اس انسان کے اندر بطور انسان، بطور مومن تو ایک بڑی بات ہے، بطور انسان جس میں انسانیت ہے اللہ نے بڑی خوبیاں رکھی ہیں۔ اس کے ظاہر کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اس انداز سے کرتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ ہم انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ انسان ہوتے ہوئے بھی پانی کے ایک حقیر سے قطرے سے پیدا ہونے والا انسان اپنے ظاہر پہ بڑا فخر کرتا ہے، اس کو بڑا مان ہوتا ہے اپنی شکل و صورت پر، لیکن اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اسے جو دل دیا ہے جس میں اگر انسان نے خوبصورتی بھری ہے، اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا اور خوب سیرت ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا اللہ تعالیٰ کا یہ مطالبہ کہ میں نے تمہیں خوبصورت جیسے مجھے اچھا لگتا تھا تمہیں بنایا ہے، تمہارا رنگ وہ ہے جو مجھے اچھا لگتا تھا۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بڑا بہترین بنایا، لیکن مطالبہ یہ کر دیا کہ تم نے اپنے کردار کو، اپنی سیرت کو، اپنے معاملات کو بھی بہتر بنانا ہے اور میری مرضی کے مطابق بنانا ہے۔ میں نے تمہیں اپنی مرضی کے مطابق بنایا جیسے مجھے تم اچھے لگتے تھے، اب تم نے بھی اس کا بدلہ تو نہیں دے سکتے، لیکن تمہارا یہ فرض ہے
کہ اپنی سیرت اور اپنے کردار کو اچھا بنانا، اور پھر اس کے سارے اسباب اور وسائل بھی مہیا کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات نازل کر کے رہنمائی بھی کر دی کہ تمہاری سیرت کیسے اچھی ہو سکتی ہے، تمہارا کردار کیسے اچھا ہو سکتا ہے، اور پھر انسان کے اندر وہ چیزیں رکھ دی کہ جو انسان کی سیرت کو سنوارنے اور بہتر بنانے میں اس کی مددگار ہیں۔ یہ دل کا معاملہ، یہ ضمیر کا معاملہ، اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ساری انسانوں کو دی ہیں تاکہ یہ اپنا کردار اچھا بنا لیں۔ اچھے کردار والا شخص جہاں اس میں بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں، وہاں ایک بڑی اہم ضروری اور بنیادی خوبی حیا کی صورت میں۔ یہ حیا کوئی دکھنے والی چیز نہیں ہے کہ میں اور آپ کہیں بازار سے خرید کے سے لے آئیں، یہ کوئی چکھنے والی چیز نہیں ہے کہ بڑے ذائقہ دار انداز سے ہم اسے اپنی غذا کا حصہ بنا لیں، بلکہ یہ ایک ایسا وصف ہے، ایسی خوبی ہے کہ جو انسان کو خیر ہی خیر پہنچاتی ہے۔ یہ انسان کی فکر، اس کی سوچ، اس کی سمجھ، ہر چیز کو بہترین بناتی ہے۔ یہ اس کے باطن کو بھی سنوارتی ہے اور ظاہر کو بھی سنوارتی ہے، اس کی سیرت کو بھی خوبصورت بناتی ہے اور اس کی صورت کو بھی خوبصورت بناتی ہے جب انسان میں یہ صفت پائی جاتی ہے جسے ہم حیا کہتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے ہاں اس کے ساتھ شرم و حیا کا لفظ لگا دیا جاتا ہے۔ ہم اس لفظ کو استعمال تو بڑا کرتے ہیں، لیکن جب بات ہوتی ہے تو شرم و حیا صرف اس بات کا نام رکھ دیا جاتا ہے کہ ایک عورت وہ پردے میں رہے، وہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھے، بس حیا یہی ہے۔ یہ ضرور حیا ہے، لیکن صرف یہی نہیں ہے۔ حیا ایک بڑا وسیع معنی اور مفہوم رکھتا ہے۔ حیا کی صفت وہ صفت ہے کہ جو اس امت کی خوبی ہے، اور جب یہ نہیں رہتی نا، حیا کی صفت انسان سے نکل جاتی ہے، انسان حیا سے، شرم سے عاری ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بے لگام ہو جاتا ہے۔ میں اور آپ گاڑی چلاتے ہیں، بائک چلاتے ہیں، جب تک اس کا اختیار میرے اور آپ کے پاس ہے، ہمارے کنٹرول میں ہے، اختیار میں ہے، ہم اس پہ سفر کرتے ہیں۔ اور اگر وہ آپ کے اختیار سے نکل جائے، آپ اسے موڑنا چاہتے ہیں، وہ مڑتی نہیں ہے، اس کا ہینڈل، اس کا سٹیئرنگ خراب ہو گیا ہے، تو انجام کیا ہوگا؟ تباہی، ہلاکت۔ آپ اسے روکنا چاہتے ہیں، بریک کا استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ پہلے سے تیز ہو جاتی ہے۔ کبھی ایسی سواری پہ آپ سفر کریں گے؟ یہ حیا ایک ایسی خوبی ہے جو ہر چیز کو کنٹرول کر کے میرے اور آپ کے اختیار میں دیتی ہے کہ اب تم نے زبان کو ایسے استعمال کرنا ہے، تم نے اپنے کانوں کو ایسے استعمال کرنا ہے، تم نے اپنے ہاتھوں کا استعمال ایسے کرنا ہے۔ ان میں سے کوئی چیز بھی اگر حیا نہ ہو تو انسان کے اختیار میں نہیں رہتی۔ حیا ہو تو یہ ساری چیزیں انسان کے اختیار میں ہو جاتی ہیں۔ یہی معاملہ ہے، جیسے ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں استعمال کرتے ہیں، تھوڑی سی خرابی آ جائے تو ہم کہتے ہیں یہ کسی کام کی نہیں ہے، اسے ٹھیک کروائیں، ٹھیک نہیں ہوتی تو یہ اس پہ سفر نہیں کیا جا سکتا، اسے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو کنٹرولر ہے، مجھے اور آپ کو کنٹرول کرنے والی چیز، یہ حیا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ذهب الحیاء فاصنع ما تشاء، جب حیا نہ رہے تو پھر جو مرضی کر لیں۔ پھر نہ آنکھ کا استعمال اللہ کی مرضی پہ ہوتا ہے، نہ کان کا استعمال اللہ کی مرضی پہ ہوتا ہے، نہ انسان کا چلنا اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، نہ بولنا اللہ کی مرضی کے مطابق ہے۔ حیا نہ رہے تو انسان بے لگام ہو جاتا ہے، اس کی ساری چیزیں بے لگام ہیں، پھر وہ اپنی مرضی کرتا ہے، پھر وہ رب کے حکم نہیں مانتا۔ حیا مجھے اور آپ کو روکتی ہے کہ نہیں، تم نے اپنی مرضی نہیں کرنی، تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، رب العالمین ہے، جس نے تمہیں بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اس نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے، تم نے وہ کام کرنے ہیں جس سے تمہارا خالق اور مالک راضی ہوتا ہے۔ حیا کی فضیلت، اس کی اہمیت ہم سے پوشیدہ نہیں ہے۔
ہم بڑا جانتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، احادیث میں بھی اللہ کے پیغمبر کی سیرت اور کردار بھی ہمارے سامنے ہے کہ آپ کتنے زیادہ حیا والے، حیادار تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کنواری عورت سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ عرب کے معاشرے میں کنواری عورت حیا کے لیے ایک مثال تھی کہ سب سے زیادہ اگر حیا دیکھنی ہے، شرم دیکھنی ہے کسی میں، تو کنواری عورت کو دیکھ لیجئے۔ لیکن شاید میرا اور آپ کا معاشرہ اس چیز کی عکاسی نہیں کرتا، ہم یہ مثال نہیں دے سکتے، لیکن یہ تو ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے بعد سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیا کرنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ کتنے زیادہ حیادار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ربکم حیی کریم، کہ تمہارا رب بہت زیادہ حیا کرنے والا ہے، سب سے زیادہ حیا والا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر ہر مومن سے اس بات کا تقاضا ہے کوئی شرم والا، حیا والا ہو۔ اس کی اہمیت، فضیلت اپنی جگہ، لیکن مختصر وقت میں ہم اس حیا کے تقاضوں کے حوالے سے بات کر لیں اور اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم جو اپنے آپ کو بڑے باحیا سمجھتے ہیں، ہمارے اندر کتنی حیا ہے، اور کیا ہم حیا کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں۔ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں ہمارے رب نے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میری اور آپ کی تخلیق کا، اس دنیا میں آنے کا مقصد وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دیکھیں کیا ہم اللہ کی بندگی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں یا اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں بندگی کے لیے بنایا تھا۔ بندگی کیا ہے کہ میرا اور آپ کا عقیدہ، میرا اور آپ کا عمل، میرا اور آپ کا اخلاق اور کردار وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو۔ بندگی، عبادت صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بندہ مسجد میں گیا ہے، اس نے نماز پڑھ لی ہے، اس نے قرآن کی تلاوت کر لی ہے، اس نے روزہ رکھ لیا ہے، اس نے حج کر لیا ہے۔ یہ عبادت ضرور ہے، لیکن عبادت کا صرف یہ مفہوم اور بندگی کا صرف یہ مفہوم لینا، یہ انسان کو بازاروں میں اپنی مرضی سے نہیں روکتا۔ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ شاید عبادت صرف یہ ہے کہ میں مسجد میں جا کے نماز پڑھ لوں، میں قرآن کھول کے تلاوت کر لوں، میں حج کے لیے چلا جاؤں، لبیک اللہم لبیک پکارتا رہوں۔ ہاں یہ ضرور عبادت ہے، لیکن مسجد سے نکل کر بھی میں اور آپ اللہ کے بندے ہیں۔ ہماری زندگی پھر بھی اللہ کی بندگی میں گزرنی چاہیے کہ ہم کاروبار کے لیے بیٹھے ہیں، اپنی دکان پہ ہیں، مارکیٹ میں ہیں، ہم اللہ سے ڈرنے والے۔ جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے کہ تم نے جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ بول کے مال نہیں کمانا، دھوکہ دے کے مال نہیں کمانا، اور ماپ تول میں کمی کر کے مال نہیں کمانا، تم نے کسی کے ساتھ دھوکے والا معاملہ نہیں کرنا اور ناجائز منافع نہیں لینا، تم نے ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، تم نے کسی کو دکھا کے اور دے کے اور والا معاملہ نہیں کرنا، تم نے ایسا نہیں کرنا کہ لینے کی باری آئے تو تمہارا ترازو اور ہو، دینے کی باری آئے تو ترازو بدل جائے، تم نے یہ کام نہیں کرنے۔ یہ جو اللہ کی بندگی کرنے والا، اللہ سے حیا کرنے والا بندہ ہوتا ہے، یہ ان ساری چیزوں سے باز آتا ہے، باز رہتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا رہتا ہے جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اور منع کیا ہے۔ یہ عدالت میں جا رہا ہے، اس کا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف ہو گیا ہے، یہ وہاں پہ جا کے کورٹ کچہری میں جا کے جھوٹ کا سہارا نہیں لیتا، جھوٹے گواہوں کی گواہی اسے نہیں چاہیے، بلکہ اسے انصاف چاہیے، عدل چاہیے، اور یہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ یہ وہاں پہ دو نمبریاں پیسہ نہیں چلاتا، یہ جھوٹے گواہ نہیں خریدتا، بلکہ یہ عدل و انصاف والا معاملہ چاہتا ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ اگر میرا حق ہے تو مجھے مل جائے، میرا حق نہیں ہے تو مجھے نہ ملے۔ یہ بندہ جب گھر میں ہوتا ہے تو
تو یہ پھر بھی رب کا بندہ ہوتا ہے، کیوں کہ یہ رب سے حیا کرتا ہے۔ یہ صرف مسجد میں آ کے رب سے نہیں ڈرتا، بلکہ یہ زندگی کے ہر لمحے میں اپنے رب سے ڈرتا ہے، اس سے حیا کرتا ہے۔ اسے شرم آتی ہے کہ میرے رب نے کہا ہے کہ تم نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا۔ ظلم کرتے ہوئے یہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے کہ نہیں، میں ظلم نہیں کر سکتا کیونکہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اس سے شرم آتی ہے۔ یہ جھوٹ بولنے لگتا ہے، اس کا ارادہ بنتا ہے، لیکن حیا سے روک دیتی ہے کہ نہیں، تمہارے رب نے کہا ہے کہ تم نے سچوں کا ساتھ دینا ہے، تم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ جھوٹ بولنے سے باز آ جاتا ہے۔ اس کا جی چاہتا ہے کہ مال آ رہا ہے، چلیں سود ہی صحیح، رشوت ہی صحیح، دھوکہ ہی صحیح، مال تو ملے گا نا، بعد میں توبہ کر لیں گے، اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ لیکن حیا آڑے آ گئی اور اس نے کہا نہیں، تو رب کا بندہ ہے، تجھے رب نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، تو شرمانے والا ہے، اللہ سے حیا کرنے والا ہے، تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن تو نے جھوٹ نہیں بولنا، تو نے دھوکہ نہیں دینا کسی کو، تو نے ناجائز مال نہیں لینا۔ اس کا جی چاہا کہ بہن ہے، مظلوم ہے، کمزور ہے، میرے سے کچھ نہیں لے سکتی، مال سارا میرے پاس ہے، یہ اپنا حق مانگے گی بھی تو کچھ نہ کچھ دے کے اس کو راضی کر لوں گا، سمجھا لوں گا کہ مال کیوں خاندان سے باہر نکالتی ہو، ابا جی کی پراپرٹی ہے، امی کی ہے، فلاں کی ہے، تو وہ سمجھ جائے گی۔ لیکن اسے وہاں شرم آ جاتی ہے کہ نہیں، میرا رب ناراض ہوتا ہے، میرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ تم نے بہنوں کو ان کا حق دینا ہے، بیٹیوں کو ان کا حق دینا ہے، اور بیویوں کو ان کا حق دینا ہے، جو جس کا حق ہے میں اسے دوں گا، کیونکہ میرے رب کا حکم ہے۔ اگر میں نے نہیں دیا تو مجھے شرم آتی، مجھے حیا آتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، حیا اسی چیز کا نام ہے کہ آپ کو آپ کے استاد نے، والد نے، بھائی نے، کسی بڑے نے کوئی کام کہا یا کسی کام سے روک دیا، اور جب آپ وہ کام کرنے لگے تو آپ کے دل میں خیال آ گیا کہ نہیں، مجھے تو بھائی نے روکا تھا، مجھے تو استاد جی نے روکا تھا، مجھے تو والد صاحب نے روکا تھا، آپ وہ کام چھوڑ کے آ جاتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے، میں اپنے والد کی بات مانتا ہوں۔ تو پھر رب کی نافرمانی کرتے ہوئے ہمیں حیا کیوں نہیں آتی؟ اگر ہمارے اندر حیا ہوگی تو سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہمیں اللہ کی نافرمانی سے روکے گی، اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہمیں تیار کرے گی کہ تم نے اپنے رب کی بندگی کرنی ہے، تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے۔ پھر یہ حیا جب انسان میں ہو تو انسان سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کی مرضی کی زندگی گزارتا ہے۔ آپ دیکھیں، اس کی نگاہیں اٹھنے والی ہیں، یہ آنکھیں جو اللہ نے دی ہیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، دنیا کی ہر چیز دیکھتے ہیں ہم اس سے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں اور بغیر کسی معاوضے کے دیے۔ اگر ہمیں خریدنی پڑ جاتی تو سوچئے کہ ہمارا کیا ہوتا ہے۔ ایک آنکھ اللہ نہ کرے کسی کی ضائع ہو جائے، ساری زندگی معذوری میں گزار لیتا ہے، لیکن اتنا خرچہ نہیں کر سکتا کہ دوسری آنکھ لگا سکے۔ یہ آنکھیں کیا اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ ان میں حیا ہونی چاہیے؟ ان کی حیا کیا ہے؟ جب انسان میں حیا ہوتی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو سامنے رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے پیغمبر سے کہتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کہ اہل ایمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ اور اہل ایمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو بھی نیچا رکھیں۔ کسی کے اوپر بڑے بڑے پردے تو ڈالے جا سکتے ہیں، بڑی بڑی ٹاٹیں تو ڈالی جا سکتی ہیں، دیواریں تو لگائی جا سکتی ہیں، لیکن اگر حیا نہ ہو تو اسے باپردہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر آپ کسی کو چار دیواری میں بند کر کے رکھتے ہیں، دروازے بند ہیں، گھر کا کوئی راستہ باہر کی طرف نہیں جاتا، کھڑکیاں بند ہیں، ہر چیز بند ہے، لیکن اگر حیا نہیں ہے نا تو کسی بھی وقت اسے موقع ملنے کی بات ہے کہ انسان بے حیائی کا شکار ہو جائے گا۔
انسان کسی نہ کسی گمراہی کا شکار ہو جائے گا، لیکن اگر حیا ہوگی ان آنکھوں میں تو ان آنکھوں کو انسان غلط استعمال نہیں کرے گا۔ بازاروں میں جائے گا، رب نے جانے کی اجازت دی ہے، لیکن جا کے نگاہوں کی وہاں پہ بھی حفاظت کرے گا، یہ سفر کرے گا، تعلیمی اداروں میں جائے گا، اس کی ضروریات ہیں، اس نے زندگی میں باہر نکلنا ہے، باہر سے مرد بھی نظر آئیں گے، عورتیں بھی نظر آئیں گی، لیکن حیا رکھنے والا انسان وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا، کیونکہ اس کی حیا کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو وہاں اٹھانا ہے جہاں رب نے اٹھانے کی اجازت دی ہے، اور وہاں جھکا لینا ہے جہاں رب نے جھکانے کا حکم دیا ہے۔ ہم بھی نکلتے ہیں بازاروں میں، ہم دیکھ لیں کہ ہمارے دل میں کتنی حیا ہے، ہم رب سے کتنی حیا کرتے ہیں، اور پھر ہماری آنکھوں میں کتنی حیا ہے۔ رب نے جہاں روکا ہے کیا وہاں رکتے ہیں؟ کیا بازاروں میں نکل کر ہم ایسا تو نہیں ہوتا کہ لوگوں کی بہن بیٹیوں پہ تبصرے کرتے ہیں، ان کے بارے میں آوازیں کستے ہیں اور ان کے بارے میں منفی سوچ رکھتے ہیں اور اس کو پھر الفاظ دیتے ہیں اور ان کی عزت کو اچھالتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوتا؟ یا ہماری آنکھوں میں حیا ہے، اور اس قدر حیا ہے کہ سامنے سے کوئی گزر جائے ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، اور ہم اپنی آنکھوں کو جھکا لیتے ہیں اور شیطان کا شکار نہیں ہوتے۔ اگر یہ حیا ہمارے اندر ہوگی تو ہماری آنکھوں سے بھی نظر آئے گی۔ گزرنے والوں پہ تبصرے نہیں ہوں گے، بلکہ گزرنے والے امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ گزر جائیں گے، کسی کی عزت کو چھالا نہیں جائے گا۔ اگر ہماری زبان میں حیا ہوگی تو اس زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا، اس زبان سے غیبتیں نہیں ہوں گی، اس زبان سے گالیاں نہیں بکی جائیں گی، اس زبان سے بڑوں کی عزت اور احترام کو تاتار نہیں کیا جائے گا، اور اس زبان پہ وہ الفاظ نہیں آئیں گے جن کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اور انسان کے لیے جہنم کی آگ دہکائی جاتی ہے۔ اگر زبان میں حیا ہوگی تو رب کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا جائے گا، اگر زبان میں حیا ہوگی تو پیغمبر کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا جائے گا، اگر اس زبان میں حیا ہوگی تو دین کے بارے میں اعتراضات نہیں کیے جائیں گے، بلکہ رب سے حیا کرتے ہوئے اپنی زبان کو ویسے استعمال کیا جائے گا جیسے رب نے اجازت دی ہے، اور پیغمبر نے کہا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ خیر کی بات کہے یا خاموش رہے۔ یہ زبان بڑی نعمت ہے، لیکن حیا والا انسان اس زبان کو صحیح استعمال کرتا ہے، ناجائز اور حرام طریقے سے استعمال نہیں کرتا۔ یہ کسی پر تہمتیں نہیں لگاتا، یہ کسی پر الزام نہیں لگاتا، اور یہ ایک کی بات دوسرے تک پہنچا کے ان کے درمیان لڑائیاں پیدا نہیں کرتا، یہ فتنے پیدا کرنے کے لیے زبان استعمال نہیں کرتا، بلکہ یہ اصلاح کے لیے اور اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف کے لیے اپنی زبان کو استعمال کرتا ہے۔ اگر کانوں میں حیا ہوگی تو صرف وہی آواز سنے گا جس کے سننے کی رب نے اجازت دی ہے، اور جسے رب نے سننا حرام قرار دیا ہے یہ اپنے کانوں سے وہ چیزیں نہیں سنے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید غیبت کرنا یہ حرام ہے، کیا خیال ہے غیبت سننا حرام نہیں ہے؟ گالیاں دینا حرام ہے، تو کیا گالیاں سن کے ان پہ خوش ہونا کہ آج فلاں کی ایسی کی تیسی ہو گئی یہ کوئی جائز کام ہے؟ کیا کسی سے کسی دوسرے کے بارے میں پوچھنا اور اس کے اندر کی باتیں نکالنے کی کوشش کرنا کہ فلاں کیا کہتا ہے، اس کا کیا خیال ہے، وہ کیا کھاتا ہے، وہ کیا پہنتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے، کہاں سے آتا ہے، دوسروں کے ٹو میں لگے رہنا اور کانوں کا اس طرح سے استعمال کرنا، کیا یہ جائز ہے؟ کیا ان کانوں کو اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں اس انداز سے استعمال کرنا کہ ان کی لذت کے لیے حرام چیزیں سننا، جس میں بہت ساری حرام چیزیں ہیں، کیا یہ شرم و حیا والا انسان ایسا کر سکتا ہے؟ جس کو حیا ہوتی ہے اس کی آنکھیں اسے اجازت نہیں دیتی کہ اس کی آنکھوں میں حیا ہے
کہ وہ کسی حرام چیز کو دیکھے۔ جس کے کانوں میں حیا ہو اس کے کانوں سے وہ آوازیں اندر نہیں آ پاتی کہ جن کے سننے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ جس کی زبان پہ حیا ہوتی ہے تو اس سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ دوسروں کے فائدے کے ہوتے ہیں، وہ خیر کے ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے والے یا شر پھیلانے والے، فساد اور بگاڑ کا سبب بننے والے الفاظ اس زبان سے پھر نہیں نکلتے، کیونکہ یہ اس کی زبان حیا والی زبان ہے۔ ہاتھوں سے حیا چلی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ظلم کے لیے آگے بڑھتے ہیں، یہ زیادتی کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ ان کو اپنی قوت اور طاقت پہ ناز ہوتا ہے، کبھی یہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے اٹھتے ہیں اور کسی کی جان تک لے لیتے ہیں، کبھی کسی کو معذور تک کر دیتے ہیں، کبھی کسی کا مال لے لیتے ہیں، کبھی کسی کی عزت پہ یہ حملہ آور ہو جاتے ہیں، اور کبھی کسی کی وراثت اور پتہ نہیں کیا کچھ لینے تک یہ عداوت اور بغاوت کرتے ہیں۔ اور پھر اگر ان ہاتھوں میں حیا ہو تو یہ پھر ظلم نہیں کرتے، یہ زیادتی نہیں کرتے، یہ حرام کے لیے آگے نہیں بڑھتے۔ میں اور آپ، ہمیں اپنے ہاتھوں پہ بڑا ناز ہے جی، ہمارے ہاتھوں میں بڑی طاقت ہے، قوت ہے۔ ایک وقت وہ بھی آ جاتا ہے آپ ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں، اٹھا نہیں سکیں گے، آپ حرکت دینا چاہیں گے، حرکت نہیں دے سکیں گے۔ اس وقت سے پہلے اپنے ہاتھوں کو چیک کر لیجئے کہ کہیں یہ بے حیا تو نہیں ہو گئے۔ اگر یہ بے حیا ہو گئے پھر یہ مال میں دو نمبری کرنے سے بھی باز نہیں آئیں گے، دوسروں کے کام خراب کرنے سے بھی باز نہیں آئیں گے، دوسروں کا نقصان کر لینے سے بھی باز نہیں آئیں گے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ ہاتھ اٹھیں گے اور انسان کی تباہی اور ہلاکت کے اضافے کا سبب بنتے جائیں گے۔ ہم بڑا یاد کرتے ہیں اس حدیث کو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے، مومن وہ ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان، جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوتے ہیں۔ کیا آج میری اور آپ کی زبان سے، ہمارے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ کیا ہم دوسروں کی حفاظت کرتے ہیں یا اپنے ہی ہاتھوں سے انہیں نقصان پہنچاتے ہیں، انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں اور ان کے لیے مصیبت بنتے ہیں؟ ان ہاتھوں میں اگر حیا ہو تو یہ اللہ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں۔ کہا گیا کہ تم نے فلاں پہ ظلم کرنا ہے، اسے پکڑنا ہے، اسے مارنا ہے، لیکن ہاتھوں میں حیا ہوگی تو یہ ہاتھ نہیں اٹھیں گے۔ کبھی بڑا غصہ آیا اور آپ چاہتے ہیں کہ اگلے کو ختم کر دیا جائے، لیکن ہاتھوں میں حیا ہوگی تو یہ کسی کو ختم کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے یہ نہیں حرکت کریں گے، یہ آگے نہیں بڑھیں گے۔ لیکن حیا سے عاری ہو جائیں تو پھر نہ آنکھیں کسی کام کی ہیں، دیکھتی تو ہیں لیکن مفید نہیں ہیں، کان سنتے تو ہیں لیکن خیر کوئی نہیں ہے ان میں، زبان بولتی تو ہے، اس سے باتیں تو بڑی نکلتی ہیں لیکن خیر کی باتیں نہیں نکلتی، ہاتھ حرکت تو بڑی کرتے ہیں لیکن خیر کے لیے نہیں اٹھتے، اور یہ جب اٹھتے ہیں تو شر کے لیے اٹھتے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان میں حیا نہیں رہتی، کیونکہ پیغمبر نے کہا ہے اذا ذهب الحیاء فاصنع ما تشاء، جب حیا نہ رہے پھر آپ اپنی مرضی کریں، آپ پھر یہ نعرے لگائیں کہ میری زبان میری مرضی، میرے کان میری مرضی، میری آنکھیں میری مرضی، میرے ہاتھ میری مرضی۔ اور جب حیا سے عاری ہو جائے انسان تو پھر اس کے قدم بھی حرام کی طرف اٹھتے ہیں، پھر اس کے قدم اسے حرام کی طرف جاتے ہوئے روکتے نہیں ہیں، اور اگر حیا ہوگی انسان میں تو اس کے قدم بڑھنے لگیں گے، آگے چلنے لگے گا گناہ کی طرف، نافرمانی کی طرف، لیکن اس کے قدم اسے روک دیں گے کہ نہیں یہ کام حرام ہے، رب اس کی اجازت نہیں دیتے، پیغمبر نے اس سے روکا ہے، منع کیا ہے۔ یہ قدم اٹھیں گے تو خیر کے لیے اٹھیں گے، یہ اٹھیں گے جائیں گے تو مسجد کی طرف جائیں گے، یہ حرام چیز کی طرف نہیں جا سکتے۔ انسان کا پیٹ ہے، اگر انسان میں حیا ہو تو یہ ہر چیز اپنے اندر ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا، انسان کو روکتا ہے، منع کرتا ہے کہ نہیں تم نے حرام کھانا ہے، میں خالی رہ لوں گا، میرا گزارا ہو جائے گا، لیکن اس میں حرام نہ آنے پائے۔ لیکن جب حیا نہ رہے تو یہی پیٹ انسان کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جہاں اشرف المخلوقات بنایا ہے، جہاں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، وہاں اس کے اندر خواہشات رکھی، ان کو
یا خیر کی طرف لے کے جاتا ہے یا شر کی طرف لے کے جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، انسان کے جسم میں خون کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ صحیح ہوتا ہے، وہ حیا سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اس میں اللہ کی حیا ہوتی ہے، اس میں بندوں کی حیا ہوتی ہے، وہ شرم و حیا سے بھرا ہوتا ہے، سارے کا سارا جسم حیا والا ہو جاتا ہے، خیر والا ہو جاتا ہے، اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ خون کا لوتھڑا خراب ہو جاتا ہے، اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں سارا جسم ہی خراب ہو جاتا ہے۔ ہم تو یہ سمجھ بیٹھتے ہیں نا کہ ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا تو پورے جسم کا مسئلہ ہو جائے گا، اور اگر یہ ٹھیک چلتا رہا تو سارا جسم ہی ٹھیک رہے گا۔ لیکن اللہ کے پیغمبر کے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا الا وہی القلب، وہ جو خون کا لوتھڑا ہے جس کے صحیح ہونے سے سارا جسم صحیح رہتا ہے، جس کے خراب ہونے سے پورے کا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ انسان کے نظریات جب بدلتے ہیں، اس کے اعمال بدل جاتے ہیں، اس کی سوچ بدلتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے کام بھی بدل جاتے ہیں۔ فرمایا وہ دل ہے، اگر یہ ٹھیک رہا، اس میں حیا ہے، تو سارے کام ہی حیا والے ہوں گے، اور اگر یہ حیا سے عاری ہو گیا، یہ خراب ہو گیا، یہ غلط نظریات کا شکار ہو گیا، یہ رب کے ساتھ کسی کو شریک کرنے لگا، یہ الہاد کا شکار ہو گیا، یہ اللہ اور رسول کے بارے میں شک میں مبتلا ہو گیا، آخرت کے بارے میں یقین نہیں رہا اس میں، تو پھر یہ سارا جسم ہی خراب ہو جاتا ہے۔ پھر آنکھیں بھی خراب ہیں، پھر کان بھی خراب ہیں، پھر انسان کی ظاہری ضروریات تو پوری کر رہی ہیں لیکن یہ اپنے مقصد کو پورا نہیں کر پاتی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حیا والے بنیں۔ یہ اسلام حیا سکھاتا ہے، اسلام کا خصوصی وصف ہی حیا ہے۔ جس بندے میں حیا نہیں ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ آئیے ہم اپنی فکر کریں، اپنے آپ کو دیکھیں۔ ہم جب بھی آئینہ رکھتے ہیں تو دوسرے کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن آئیے آج اپنے سامنے آئینہ رکھیے۔ اگر کبھی کسی پہ تبصرہ کیجئے، سامنے آئینہ رکھ لیا کیجئے، آئینے میں دیکھیے کہ میری آنکھوں کا استعمال کیسا ہے۔ لیکن یہ آئینہ دنیا کا آئینہ نہیں، یہ ضمیر کی عدالت کا آئینہ ہے، جس میں جا کے ہم سوال کر سکتے ہیں، اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں، اپنے ضمیر سے فیصلہ کروا سکتے ہیں کہ کیا میں حیا دار ہوں، کیا میں با حیا ہوں، یا مجھ سے حیا رخصت ہو گئی ہے۔ ان چیزوں کی روشنی میں دیگر بہت ساری چیزیں ہیں جن کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہم با حیا مسلمان ہیں، کیا ہمارے اندر حیا ہے، شرم ہے، اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم حیا سے عاری ہو چکے ہوں، ہمارے گھروں کا ماحول حیا سے عاری ہو، ہمارا جسم حیا سے عاری ہو، ہمارا لباس اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ نہیں اس بندے کے اندر حیا نہیں ہے۔ جو حیا والا ہوتا ہے اس کا ایک ایک عمل، اس کا ایک ایک کام، اس کا لباس، اس کا گھر، اس کا رہن سہن، اس کا ماحول معاشرہ، اس کا اٹھنا بیٹھنا، ایک ایک چیز گواہی دے رہی ہوتی ہے کہ یہ باحیا انسان ہے، اس کے دل میں اللہ کا حیا ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والا، اللہ سے حیا کرنے والا، شرم کرنے والا ہے۔ اور جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا نہیں ہے، جو حیا سے عاری ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، اس کا ایک ایک عمل، ایک ایک کام گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ اس بندے میں کوئی حیا نہیں ہے، کوئی غیرت نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حیادار بنیں، ہماری اولادیں حیا والی ہوں، ہمارے گھر بار کا ماحول حیا والا ہو، اور ہم دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں۔ جو ہم نے کہا سنا، اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائیں، اور جو صحیح بات ہوئی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔